اسلام آباد کے ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر صاحب نے خودکشی کر لی۔ آخر ایک ایس پی نے خودکشی کیوں کی اور اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی اسلام آباد کلیم امام صاحب، ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک ایس پی رینک کے شخص نے خودکشی کی، یہ کیا واقعہ ہوا، آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ سب سے پہلے تو دیکھیں جی، یہ اٹس ویری انفارچونیٹ اور ہم سب کو دکھ ہوا ہے۔ میں نے تو خود عدیل اکبر کا میں ٹرینی رہا ہوں، اکیڈمی میں نے پڑھایا بھی اور میرا ان سے خاصا تعلق تھا۔ ویری ہینڈسم، ویری انٹیلیجنٹ بوائے، اور سی ایس ایس میں بھی ڈیڈ ویری ویل، اور پولیسنگ میں بھی آلسو واز ڈوئنگ ویری ویل۔ بلوچستان میں رہے اور یہاں ان کی بڑی اچھی شہرت تھی، جب ہم ان کو فون کریں بات کریں بہت اچھا ان کا رسپانس تھا، ماتحت ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور لیکن اس وقت جو بھی ہوا ہے وہ ابتدائی رپورٹس ہیں، اور ابتدائی رپورٹس یہی ہے کہ فائر ہوا ہے، کسی نے فائر کیا ہے، انہوں نے خود فائر کیا ہے۔ بہت سی باتیں آ رہی ہیں، ان کو چھٹی ملی نہیں ملی، اسٹریس میں تھے، کشمیر گئے ہوئے تھے یا پنجاب گئے ہوئے تھے ڈیوٹی کرنے کے لیے، بلوچستان میں مشکل وقت گزارا۔ تو اس وقت تو انکوائری ہو رہی ہے، اور فیئر بات یہ ہے کہ جب انکوائری ہو جائے گی پھر ہی ہم اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہوا کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ڈینگی پازیٹیو رپورٹ سامنے آئی تو انہوں نے چھٹی لی، ان کو چھٹی نہیں دی گئی، اور یہ بھی ایک سٹریس کی وجہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیسنگ میں چھٹی کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اور ان کو کیوں نہیں دی گئی چھٹی؟ دیکھیں، چھٹی جو ہے ماتحت کو ملنی چاہیے، افسر کو خود بھی لینی چاہیے۔ میں تو یو این میں رہ کے آیا ہوں، وہاں تو لازم تھا کہ آپ نے چھٹی لینی ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے چھٹی نہیں لیتے تو لوگ آپ کے خلاف انکوائریز شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ افسر شاہی کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کو کالونیل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ افسر بہت دیر تک دفتر میں بیٹھتے ہیں اور ماتحت کو اپنا ماتحت نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو کوئی سمجھتے ہیں کہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے۔ دیکھیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے سرکاری طور پہ، آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرانی ہے، وہ 1 گھنٹہ پہلے چلے گا، 1 گھنٹہ بعد میں پہنچے گا، اس سے جا کے اپنے گھر کو دیکھنا ہے۔ تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ اس کا ویلفیئر اور اس کی جو ویل بینگ ہے اس کو لک آفٹر کریں۔ اس کیس میں بھی اگر ان کی ڈینگی کی درخواست تھی، بالکل ان کو ملنا چاہیے تھا۔ اب یہ بھی تحقیقات میں پتہ چلے گا کہ ان کو جب چھٹی کا کہا گیا، چھٹی ملی نہیں ملی۔ اپیرنٹلی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چھٹی نہیں ملی، لیکن ہمارے آفیسرز اب دیکھیں جب اس کی انکوائری کرتے ہیں تو سامنے آئے گا۔ لیکن یہ بہت بری روایت ہے کہ ہم چھٹی نہیں دیتے، بلکہ چھٹی کی جو درخواست ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ میرے گھر پہ کوئی بیمار ہے، یہ چھت گر گئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میں بہت عرصے سے چھٹی پہ نہیں گیا، مجھے آپ چھٹی دیں۔ سر، اس کیس میں ایک اور بھی اہم ایشو ہے کہ ایس پی عدیل اکبر کی پروموشن نہیں ہو رہی تھی، ان کے سارے بیچ میٹ پروموٹ ہو گئے اور ان کو ابھی بھی اے ایس پی رکھا گیا ہے۔ آپ اس متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے اے ایس پی سے ایس پی کی جو پروموشن ہوتی ہے، نارملی اس میں کوئی ایسے جیسے آپ کہیں بورڈ نہیں بیٹھتا، ایک نارمل روٹین کی ایک بورڈ سلسلہ ہوتا ہے، اسٹیبلشن ڈویژن سبھی کو پروموٹ کر دیتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ان کو کیوں نہیں پروموٹ کیا گیا، اور کیا وجہ تھی، کیا ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، وہ ریزسٹ کر رہے تھے کسی پالیسیز کو یا اسٹریٹجی کو، یا کوئی ایسی بات ہوئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو نہیں پروموٹ کیا گیا۔ اگین یہ ساری باتیں انکوائری میں آئیں گی، اور اس سے پتہ چلے گا کہ جب انکوائری کی فائنڈنگز آئیں گی واٹ واز اے ایکچوئل بیک گراؤنڈ بہائنڈ اٹ۔ آپ سابق آئی جی اسلام آباد ہیں، آپ کے سورسز ہوں گے، کوئی پتہ چلا ہے آپ کو اندر کی خبر؟ میں تو دیکھیں سنی سنائی بات پہ تو نہیں چل سکتا، اور میرے خیال سے اچھی جرنلزم میں بھی لوگ سنی سنائی بات پہ نہیں چل سکتے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ کسی وجہ سے مارے گئے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے ذمہ دار ٹھہر جائیں گے۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں، ان کی مینٹل سٹیٹ ایسی تھی، ان کی فیملی پہ ایک بہت بڑا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ٹیم بنی ہے اس کو ایک ایسی ٹیم بننا چاہیے تھا جس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے، جرنلسٹ ہوتے، ایکٹیوسٹ ہوتے، ہیومن رائٹس کے کچھ لوگ ہوتے، تاکہ ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ قسم کی ایک کمیٹی بنتی۔ ابھی آپ 3 ڈی آئی جیز لگا رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے بات کی اور جنرل بات بھی یہ کی جا رہی ہے کہ یہ آرگنائزیشنل ایشو تھا کوئی، تو ایک انڈیپینڈنٹ ہوتی تو زیادہ اچھی ہوتی۔ اب اس کی جو فائنڈنگ آئے گی پھر اس کی لیجیٹیمیسی اور ایکسیپٹیبلٹی کا سوال شروع ہو جائے گا۔ تو اچھا یہ ہوتا کہ آپ انڈیپینڈنٹلی اس کو کرتے، اور جو بھی فائنڈنگز آتی اس کو آپ اناؤنس کرتے، بتاتے، اور پھر اس سے لیسن لرن کر کے آئندہ اس چیز کو روکنے میں آپ کو بہت جو ہے نا کامیابی ہو سکتی ہے، یا آپ کامیابی مل سکتی ہے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ تہہ تک نہیں پہنچیں گے تو ایسے واقعات دوبارہ بھی ہوں گے۔ تو کیا آپ اس 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی سے مطمئن نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ بناتے، اس میں ضرور پولیس افسر ہونے چاہیے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کو آپ شامل کر لیں، کیونکہ یہ اس قسم کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ صرف پولیس کے نہیں ہوتے، ہر شخص جاننا چاہ رہا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں،
اور جو ہے آپ کو بہت سی کمیونٹی دیکھ رہی ہوتی ہے, انٹرنیشنل سرکلس دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اف یو کم اپ ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر, اس سے اچھا نتیجہ آتا ہے اور میرے خیال سے ایکسیپٹیبلٹی آتی ہے. اس کیس میں ایک اور رنگ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید عدیل اکبر کا خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اٹ ہیز ٹو بی انکوائرڈ, اٹ ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. اب رائفل تھی, پسٹل تھا, ایس ایم جی تھی, اپنی تھی, دوسرے کے لی, یہ کیا ماجرا تھا, یہ ساری باتیں تحقیقات کے بعد پر چلیں گی. پہلے فیصلہ کرنا ایک ناانصافی والی بات ہو. آپ عدیل اکبر کے ٹرینی بھی رہ چکے ہیں, کیسا دیکھا آپ نے اس کو؟ محنتی تھا, کیسا تھا وہ؟ دیکھیں ہمارے جو سی ایس ایس لوگ کر کے آتے ہیں بیوروکریسی میں, چاہے جو 11 گروپس ہیں ہمارے سول سروسز کے, وہ سارے بہت محنتی ہوتے ہیں اور وہ ایک کمپٹیشن اور کمپیٹیٹیو ایگزام کے تھرو آتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کا ایک اچھا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو یہاں آتا ہے. بعد میں پھر ان کو آپ کو مزید اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ادارے اچھے ہوں, لائک ٹریننگ اچھی ہو, پھر اس کو ماحول ایسا ملے کہ وہ ڈیلیور کر سکے. یہاں کے ہمیں بہت بڑے چیلنجز آتے ہیں کہ ٹریننگ جو ہے کتنی معیاری ہے, پروفیشنل ہے, گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے حساب سے ہے کہ نہیں, نیشنل ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہے کہ نہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نظام کیا چل رہا ہے, گورننس کا نظام کیا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسی ہے, اکنامک سچویشنز کیسی ہیں. اس سے یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں بہت بری طرح آپ جسے کہنا ان کو امپیکٹ پڑتا ہے اس میں. عدیل جو تھا, اکبر واز اے پروفیشنل پولیس آفیسر, ہم نے جب بھی اس کو دیکھا ہی واز جسے کہتے ہیں ویری پرٹیکولر اباؤٹ ہز ایکسرسائز ان اسپورٹس, وی فاؤنڈ ہم ویری فٹ. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹریگرڈ, کیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ اٹ ڈیفینیٹلی ریکوائرز انویسٹیگیشن اینڈ انکوائری فائنڈ آؤٹ واٹ ہز ہیپن. تو بینگ اے سٹیزن آخر میں حکومت سے یا پولیس سے کیا مطالبہ کریں گے؟ میرا تو پولیس والوں سے اور حکومت سے سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنا جو نظام ہے اس کو درست کریں, یہ سلسلہ ختم کر دیں. میں فیڈرل سیکرٹریز کو دیکھتا ہوں کہ 8-8, 9-9, 10-10 بجے تک وہ دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں آئی جیز کو دیکھتا ہوں کہ صبح 3-4 بجے وہ گھر جا رہے ہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں لوگوں کو ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہے, اور نظر آ رہا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں بہت سارے. میں سمجھتا ہوں جب آپ بیسک چیزیں سے ہٹ جائیں گے تو آپ کام نہیں کر رہے. اگر آپ نے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھی, کھانا نہیں کھایا, آرام نہیں کیا, اور ایکسرسائز پہ نہیں گئے, بچوں کو ٹائم نہیں دیا آپ ایک بیلنس لائف نہیں گزار رہے. دوسرا یہ ہے سرکار ڈی سینٹرلائز کرے چیزوں کو, یہ نہ کرے کہ ایک افسر کو 3-3, 4-4 تعیناتی دے دے, یہ نہ کرے کہ ایک افسر کو 5-6 کام دے دے. دیکھیں نا, لیفٹ آؤٹ کی پوزیشن پہ کھیلنا ہے فٹ بال میں, اور رائٹ آؤٹ کی پوزیشن پہ کھیلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رائٹ آؤٹ گول کیپر بھی ہو, رائٹ آؤٹ بھی ہو, لیفٹ پہ بھی کھیل لو. اس سے اس کو سٹریس ملے گا, پرفارمنس نہیں ہوگی. آپ 9 کھلاڑیوں سے میچ کیسے جیت سکتے ہیں؟